آپ نے اپنی زندگی میں ایک بات ضرور کہی یا سنی ہوگی کہ جب قسمت میں یہی لکھا تھا تو کیا کر سکتے ہیں، جو قسمت میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، ان سب باتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قسمت لکھی گئی ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ لکھی کس نے ہے، بے شک اللہ نے۔ بلکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ قسمت آخر کہاں اور کس پر لکھی گئی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لوح محفوظ کے بارے میں۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ ایک ایسی کتاب کا ہے کہ ایک ایسی تختی ہے جس میں کائنات کے تمام راز لکھے ہوئے ہیں۔ کون کب مرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اور کس کی زندگی میں کون کون سے حالات درپیش ہوں گے، کس کو کس طرح کی موت آئے گی، اور کون کس حال میں مرے گا، اور کس کا حشر کیسا ہوگا۔ اگر تمام زمین اور آسمان اور اس پورے اسرار دنیا کائنات کے تمام راز اسی تختی پر لکھی ہوئی ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے اور یہ کہاں پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو کس طرح پیدا کیا، اس کی شکل صورت کیسی ہے، اور اس کو کس چیز سے بنایا گیا ہے، اور لوح محفوظ کے اندر اس کائنات کے کون کون سے راز تحریر کیے ہوئے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کو کیسے سر انجام دیا جاتا ہے، اور لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر، لوح محفوظ پر، عرش و کرسی اور قیامت کے قائم ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لوح ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تختی، اور محفوظ اسے کہتے ہیں جس کی حفاظت کی جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ لکھو، تو قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی شروعات سے لے کر آخر تک تمام تر معاملات کو لکھو۔ تو قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر تمام تر معاملات کو لکھ دیا۔ لوح محفوظ وہ تختی ہے جس میں تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہے۔ اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کائنات کے فنا ہونے تک ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا آج تک جو کچھ اس کائنات میں ہوا ہے اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا، وہ تمام تر معاملات اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور لوح محفوظ تمام مخلوقات کے پہنچ سے بالا تر ہے، یعنی دور ہے۔ کوئی بھی انسان یا شیطان اس تک نہیں پہنچ سکتا، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی ہے، اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اور قرآن پاک کے بہت سارے معاملات میں بھی لوح محفوظ کا ذکر ملتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ برج میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ کی تختی پر لکھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے یہ وہی قرآن پاک ہے جو لوح محفوظ میں تحریر کیا ہوا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں شمار کر رکھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اس جہاں میں واقع ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ اور لوح محفوظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفید موتیوں سے بنایا ہے،
اور اس کے صفحات یعنی پیجز سرخی یاقوت کے ہے اور اس کی تحریریں نور سے لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا اور اس کے صفحات یعنی پیجز سرخ یاقوت کے ہے اور اس کا قلم نور کا ہے اور اس کی لکھائی بھی نور کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر روز لوح محفوظ کی طرف 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے اور کسی کو موت، اور کسی کو عزت نوازتا ہے اور کسی کو ذلت میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین اور آسمان کے برابر ہے اور اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے، عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور اس کی اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے سینے پر بطور ٹائٹل یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ لہٰذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کے وعدوں کو سچا جانے گا اور اس کے رسولوں کی ابتداء کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرر فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے، جیسا کہ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے، تو یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے کو آ کر ٹکراتی ہے، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور اپنی نظروں کو نہیں اٹھاتے۔ جب لوح محفوظ کی تختی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے آ کر ٹکراتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پر نظر کرتے ہیں۔ اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آسمان والوں کے مطابق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی حکم زمین والوں کے مطابق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حکم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور سب سے پہلے روز قیامت میں جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگی۔ جب روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلائے گا تو اس کے سب جھوٹ کانپ رہے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ سے فرمائے گا، کیا تو نے میرے حکم پہنچا دیے تھے؟ تو لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جی ہاں یا رب العالمین۔ تو کہا جائے گا تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلائے جائے گا۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بھی جوڑ کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائے گا، کیا تو نے لوح محفوظ میں میرے تمام ایک کام پہنچا دیے تھے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جی ہاں یا رب العالمین۔ اس وقت لوح محفوظ کہے گی، سب تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے برے انجام سے نجات فرمایا، اور پھر اسی طرح حساب کتاب کا سلسلہ ہوتا رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا لوح محفوظ کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، اور کیا واقعی تقدیر دعاؤں سے بدل جاتی ہے؟ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو عام انسان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتا ہے، اور دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں یا اپنے انبیاء و کراموں کی دعاؤں کی وجہ سے بدل دیتا ہے۔ ان 2 قسم کے اندر تو تقدیریں بدلی جا سکتی ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ پر تحریر ہے۔ اس تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی نبی بھی دعا کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے لوہے محفوظ پر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو کسی طرح بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ البتہ کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیفوں کی شکل میں فرشتوں کو عطا فرماتا ہے، تو وہ تقدیریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں، اولیاء اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اکراموں کی دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔